چند منٹ بھی نہیں لگتے، یہ ذکر کریں۔ اسی طرح آیت الکرسی ہے، صبح و شام بھی، ہر نماز کے بعد بھی اللہ رب العزت کی طرف سے حفاظت کی ضمانت ہے۔ اسی طرح قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس ہے، آپ کے لیے اللہ رب العزت کی طرف سے جادو، جنات، ہر قسم کے شر سے، بد نظری سے، ہر قسم کی حفاظت کا سبب ہے۔ اور پھر صبح و شام ایک اور دعا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہے، اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت اعوذ بک من شر ما صنعت ابوء لک بنعمتک علی وابوء بذنبی فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت۔ یہ دعا ہے جس کو سید الاستغفار کہتے ہیں۔ سب کچھ بندے نے مانگ لیا، اپنے گناہوں کی معافی بھی مانگ لی، اللہ کی رحمت کا سوال بھی کر لیا، اپنے آپ کو اللہ کے سپرد بھی کر دیا، اللہ کی وحدانیت اور اللہ کی قدرت کا اظہار بھی اور اس کا اقرار بھی کر لیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص صبح کو پڑھتا ہے، شام تک اگر اسے موت آ جاتی ہے سیدھا جنت میں چلا جائے گا۔ اس کی موت ایمان پر ہوگی، اس کی موت اسلام پر ہوگی، سیدھا اللہ رب العزت اس کو جنت میں داخل کریں گے۔ اگر رات کو پڑھ لیتا ہے، صبح تک رات کو اس کی موت واقع ہو جاتی ہے، اللہ رب العزت اس کو فطرت اسلام پر اور ایمان پر موت دیں گے، سیدھا جنت میں داخل ہو جائے گا۔ کتنے یہ خوبصورت اذکار ہیں۔ آپ کے پاس پھر کھانے کے اذکار الگ ہیں، دعائیں الگ ہیں، آپ کے حتیٰ کہ واش روم جانے کی دعا ہے، وہاں سے نکلنے کی دعا ہے۔ آپ کو اللہ رب العزت نے موقع دیا ہے کہ ہر لمحے اپنی زبان کو اللہ کے ذکر سے تار کریں، اور پھر اللہ رب العزت کی رحمت کے کرشمے دیکھیں کہ اللہ رب العزت راضی ہو کر آپ کی دنیا کو بھی آسان کر دے گا اور آپ کی آخرت کو بھی اللہ رب العزت بہتر بنا دے گا۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔